أجل علماء الكرام، شعراء اسلام، سامعین محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنی بھی سرسامہ مددی، قبلہ دین مددی، کعبہ ایمان مددی، بگرداد بلا استاد کشی، ضعیفانو شکسترات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ از پہ صدر الافاضل شیخ من جد من بدر منیر، کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر۔ آمین آمین آمین۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ آمین۔ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، قرار قلب و سینہ، مشک و عنبر سے معطر جن کا پسینہ، روحی فدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی پس پناہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ بیدار ہیں؟ اب وہ تو آپ کے ہوں کہنے سے پتہ چل رہا ہے کتنے بیدار ہیں۔ اس ہوں میں بھی نا حضور کی چھپی ہوئی ہے۔ جو پرمغز خطاب آپ نے سماعت کیا، اس وقت آپ کی آنکھیں بند ہوں، یہ تقاضۂ بشری ہے، آنکھیں بند ہو جائیں کوئی بات نہیں، مگر جو خطاب آپ نے سنا اس سے آپ کا ضمیر جاگ جائے، اس سے بڑی کامیابی اور کچھ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ قابل مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات جو اپنے گھروں سے نکل کر آئے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سماعت کیا، جو لولا علماء اہل سنت جنہوں نے اپنے عمدہ خطاب واعظ و نصیحت سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمایا، اور بالخصوص صاحب خانہ جناب حافظ مقبول رضا نعیمی صاحب اور ان کے جملہ برادران، اللہ کریم اس محفل کو قبول فرمائے، اور جن بچوں کا عقیقہ ہے مولا تعالیٰ انہیں عمر خضری کا صدقہ عطا فرمائے، ان بچوں کی بہاریں ان کے والدین کو دکھائے، نیک سیرت، نیک طبیعت، نیک خصلت بنائے۔ تقریر کا وقت بہت پہلے نکل چکا، اب صرف دعائیہ جملوں کا وقت۔
کیونکہ جو تقریر آپ کو سننی تھی وہ آپ نے سن لی، اب مزید کچھ زیادہ اس پر کرنا تو آپ پر گرا گزرے گا۔ اب حافظ مقبول رضا صاحب نے محبت سے بلایا ہے تو ہم بھی یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہمارے زبان سے بھی کچھ جملے سن لیں۔ گر قبول اقدس زہیز و شرف اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت کی اور کیا بات ہے۔ آیت میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کری ہے اکثر آپ سنتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کی بڑی مشہور اور معروف آیت کریمہ ہے۔ شاید اس آیت کو سننے کے بعد ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا، یہ فکر، یہ سوچ ہوگی کہ آج حضرت شاید ہمیں کچھ نماز کے تعلق سے گفتگو فرمائیں گے، کہ ہمیں نماز کے تعلق سے کچھ نصیحت کریں گے، یا روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوگی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو اصل میں عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کس چیز کا نام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبادت کس چیز کو کہتے ہیں، کیا ہے عبادت، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا عبادت صرف وہی ہے جو مسجد کے اندر کی جاتی ہے؟ کیا عبادت صرف وہی ہے جو مدرسوں کے اندر ہوتی ہے جہاں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں گونجتی ہیں؟ کیا عبادت صرف وہی ہے جو مسجد کے ممبر و محراب سے امام صاحب کی قرات کی شکل میں ہم سنتے ہیں، یا نمازیں پڑھ کے جو ہم ادا کرتے ہیں، یا روزے رکھ کر دن بھر بھوکا رہ کر جو ہم ادا کر رہے ہیں؟ کیا صرف عبادت وہی ہے؟ کیا عبادت صرف وہی ہے جو ہم اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں بشکل زکوٰۃ؟ کیا صرف عبادت وہی ہے؟ کیا عبادت صرف وہی ہے جو ہم ہزاروں کلومیٹر دور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، بھائی بہن کو چھوڑ کر، عزیز و اقربا کو چھوڑ کر، دوست و احباب کو چھوڑ کر، اپنا آرام چھوڑ کر، اپنا سکون چھوڑ کر، اپنا چین چھوڑ کر، اپنا اطمینان چھوڑ کر ہم حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، مقام ابراہیم پر رکعتین پڑھ رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں، ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں؟ کیا عبادت اسی کو کہتے ہیں؟ تو عبادت ہے کیا چیز؟ عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت کس شے کا نام ہے؟ تو اے مسلمانوں، عبادت صرف مسجد کے اندر محدود نہیں، عبادت صرف روزے کے اندر محدود نہیں، عبادت صرف زکوٰۃ کے اندر محدود نہیں، عبادت صرف حج کے اندر محدود نہیں۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ بندہ مومن کا اللہ کی راہ میں اٹھنے والا ہر قدم عبادت ہے۔ اسلام معاشرہ کانفرنس آلے نبی، بندہ مومن کا اٹھنے والا ہر قدم جو راہ خدا میں اٹھے وہ عبادت ہے۔ وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ آج ہم صرف یہی سوچتے ہیں کہ جو مدرسوں میں ہو رہی ہے وہ عبادت ہے۔ اچھا، عبادت کی اگر وضاحت کی جائے تو یہ مختصر سا وقت، یہ مختصر سی رات ناکافی۔ کس عبادت کو لیں اور کس کو چھوڑ دیں، کس کو سمیٹیں اور کس کو چھوڑ دیں؟ ایک ایسا لفظ تلاش کرتے ہیں، ایک ایسا طریقہ تلاش کرتے ہیں، ایک ایسا لفظ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم اس کو فالو کریں، ہم اس کے پیچھے چلیں، ہم اس کو فالو کریں۔
تو تمام عبادتیں اس میں سمجھ کر آ جائے. ایک ایسا طریقہ اختیار کریں, ایک ایسا طریقہ اختیار کریں, ایک ایسا طریقہ ڈھونڈیں کہ ہم اس پر چلیں, اس پر عمل کریں تو نماز بھی سمجھ کر آ جائے, روزہ بھی سمجھ کر آ جائے, حج بھی سمجھ کر آ جائے, علوم دینیہ کا سیکھنا بھی سمجھ کر آ جائے, ماں باپ کی فرما برداری بھی سمجھ کر آ جائے, تمام نیکیاں, تمام اچھائیاں اس کے اندر سمجھ کر آ جائے, اصلاح معاشرہ بھی اس میں سمجھ کر آ جائے, اصلاح فکر و احوال بھی اس میں سمجھ کر آ جائے, پڑوسی کے حقوق بھی اس میں سمجھ کر آ جائے, حقوق اللہ بھی اس میں سمجھ کر آ جائے, حقوق العباد بھی اس میں سمجھ کر آ جائے. تو اے لوگوں, اگر ایسا طریقہ ڈھونڈنا چاہتے ہو جس میں تمام عبادتیں سمیٹ کر آ جائیں, تو وہ طریقہ صرف ایک ہی ہے, اور وہ ہے سنت مصطفیٰ, وہ ہے طریقہ مصطفیٰ, وہ ہے آقا کریم کی سنت. حضور کی سنتوں پہ عمل کر لو, نماز بھی سمجھ کر آ جائے گی. حضور کے طریقے پہ عمل کر لو, روزہ بھی سمجھ کر آ جائے گا. حضور کے طریقے پہ عمل کر لو, حج بھی سمجھ کر آ جائے گا. حضور کے طریقے پہ عمل کر لو, آپ کی فرما برداری بھی سمجھ کر آ جائے گی. حضور کے طریقے پہ عمل کر لو, تمام نیکیاں, تمام اچھائیاں, تمام پڑھائیاں, تمام کارائے خیر ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں گے جب تم سنت مصطفیٰ پر عمل کر لو. زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور صدر اللہ فاضل, خاندان حضور صدر اللہ فاضل, اصلاح معاشرہ کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. حضور کے طریقے پہ عمل کر دو, تمام اچھائیاں اس کے اندر سمجھ کر آ جائیں گی. اور میرے پیارے مصطفیٰ نے کتنے اچھے اچھے طریقے بتائے ہیں. حضور کی بارگاہ میں حضور فرماتے ہیں, میرے صحابہ, اللہ نے تمہارے جسم کے اندر 360 جوڑ بنائے. کتنے؟ 360 جوڑ. پورے جسم کے اندر, باڈی کے اندر 360 جوڑ اللہ نے بنائے ہیں. سرکار فرماتے ہیں, میرے صحابہ, 360 جوڑ کا صدقہ روز ادا کرو. روز کتنا صدقہ؟ 360. جسم میں کتنے جوڑ اللہ نے بنائے ہیں؟ 360 جوڑ. فرماتے ہیں 360 جوڑوں کا صدقہ عطا کرو. اب صحابی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, فدا کعبی و امی, اللہ کے مقدس رسول, ہم میں ہر کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا, ہم میں ہر کوئی اتنی قوت اور استطاعت نہیں رکھتا, ہم میں ہر کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ایک دن میں 360 بار صدقہ دے دے, 360 صدقے ادا کر لے. تو میرے پیارے مصطفیٰ مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے, تم نے کیا سمجھا ہے؟ کیا صرف مال خرچ کرنا ہی صدقہ ہے؟ کیا صرف مال اللہ کی راہ میں دینا ہی صدقہ ہے؟ اے میرے چاہنے والوں, سنو, نہیں, صرف مال خرچ کرنا صدقہ نہیں ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے, اپنے بھائی سے مسکرا کر مل لینا بھی صدقہ ہے, بیوی بچوں کی پرورش کرنا بھی صدقہ ہے, ماں باپ کے قدموں کو چوم لینا بھی صدقہ ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے, کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دینا, دستر شفقت پھیر دینا بھی صدقہ ہے, کسی غریب کی مدد کر دینا بھی صدقہ ہے, راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. صحابی کھڑے ہو گئے, کہا, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یہ تمام کام کر بھی لیں تب بھی بہت زیادہ, یہ تمام کام کر بھی لیں تب بھی بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ. جب آ گئی ہے جوش رحمت میں ان کی آنکھیں, جب آ گئی ہے جوش رحمت میں ان کی آنکھیں, جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں. اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اب میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ. صحابی عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, اگر ہم 360 بار یہ کام بھی کر لیں تب بھی بہت زیادہ ہے, ہر روز ادا کر پانا مشکل ہے. میرے سرکار مسکرائے, کہا, اگر یہ بھی مشکل ہے تو صبح کو اٹھنا, فجر کے بعد بیٹھنا, جب سورج طلوع ہو جائے 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لینا, اشراق کا ثواب 360 صدقہ دینے کی برابر. سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد. واہ, 2 رکعت اشراق کیا کا 360 صدقہ دینے کی برابر ہے.
میرے آقا نے کتنی نوازشیں، کتنا کرم فرمایا ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو 360 دینا. راستے میں جا رہے ہیں، کوئی پتھر ڈھیلا دکھ گیا، خیر ماشاءاللہ یہاں تو راستے میں پتھر نہیں دکھتا، پتھر میں راستہ دکھتا. یہ ہم آ رہے تھے، مجھ سے راستہ بہت خراب ہے. میں نے کہا راستہ ہے؟ حضرت بولے راستہ بہت خراب ہے. میں نے کہا راستہ ہے؟ میں تو سارے پورے سفر یہی دیکھتا ہے کہ راستہ کہاں پر ہے. بہرحال مقصد یہ ہے، سرکار اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میرے امتیوں تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو، اس میں بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اس میں بھی تمہارے لیے نیکیاں ہے. تو جس قوم کو تکلیف دہ چیز ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہو، وہ قوم دوسرے کو تکلیف دے کر زندہ رہے. کیا بات، کیا پیغام. واہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ شاید وقت اوور ہونے کی وجہ سے کم سمجھ میں آ رہی ہے. تکلیف دہ چیز ہٹا دو تو ثواب مل جائے. اور بھائی کو ستا کر، بھائی کو تکلیف دے کر، بہن کو تکلیف دے کر، ماں باپ کو تکلیف دے کر، پڑوسیوں کو تکلیف دے کر، بیوی بچوں کو تکلیف دے کر، اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہم تو عاشق مصطفیٰ ہیں، ہم تو عاشق رسول ہیں. کہ مسلمانوں تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کام وہ کرو جس سے تمہارے رسول خوش ہو جائیں، جس سے تمہارے آقا خوش ہو جائیں. اور جنہوں نے آقا کو راضی کیا ہے نا، جنہوں نے آقا کو خوش کیا ہے نا، جنہوں نے آقا کے طریقے کو اپنایا ہے نا، جنہوں نے آقا کی سنتوں کو اپنایا ہے نا، ان کا حال جانتے کیا ہو؟ جانتے ہو کیا ہے؟ ان کا حال یہ ہے کہ جب تک حضور کی سنتوں کو نہیں اپنایا تھا، حضور کے طریقے کو نہیں اپنایا تھا، حضور سے محبت نہیں کی تھی. ابو بکر اس وقت بھی تھے، ابن قحافہ ہوا کرتے تھے، مگر جب طریقہ مصطفیٰ کو اختیار کیا ہے، سنت مصطفیٰ کو اختیار کیا ہے، حضور سے محبت کی ہے، اب صرف ابن ابی قحافہ نہ رہے، صدیق اکبر بن کر چمک رہے ہیں. ابن خطاب تک بھی ہوا کرتے تھے، فاروق اعظم اس وقت بھی تھے، مگر جب حضور سے جب تک دل کو نہیں لگایا تھا تو ابن خطاب ہوا کرتے تھے. جب حضور سے محبت کی ہے، حضور سے عشق کیا ہے، حضور کے طریقے کو اپنایا ہے، حضور کی سیرت پر چلے ہیں، حضور سے محبت کی ہے، اب صرف ابن خطاب نہ رہے، فاروق اعظم بن کر چمک رہے ہیں. عثمان اس وقت بھی تھے جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، مگر جب حضور سے محبت کی ہے، حضور سے عشق کیا ہے، حضور کے طریقے کو اپنایا ہے، تو پہلے ابن عفان تھے، اب حضور سے محبت کرنے کے بعد ذوالنورین بن گئے ہیں. حضرت علی پہلے ابن ابی طالب ہوا کرتے تھے، مگر جب سرکار سے محبت کی ہے، سرکار سے عشق کیا ہے، سرکار سے دل کو لگایا ہے، اب فاتح خیبر بن کر چمک رہے ہیں، آج امیر المومنین بن کر چمک رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید پہلے بھی تھے، مگر ابن ولید ہوا کرتے تھے، جب سرکار سے دل لگایا ہے، حضور کی سنتوں پہ عمل کیا ہے، اب سیف اللہ بن کر چمک رہے ہیں. بلال حبشہ کا عام آدمی ہے، عام غلام ہے، کوئی پوچھتا نہیں، کوئی عزت نہیں دیتا، کوئی وقار نہیں دیتا، عام انسان ہے، مگر جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچا ہے، اب حال یہ ہے، چل گیا ہے مکے کی گلیوں میں، عرش کے ہوئے پکار کر کے بادشاہوں سے محمد کا غلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور صدر اللہ فاضل، خاندان حضور صدر اللہ فاضل، شہزاد حضور فدائے ملت، حضور رئیس العلماء، حضور رئیس العلماء. نعرہ تکبیر. واہ حضور سے دل لگایا ہے نا، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جو حضور سے دل لگاتا ہے، جو حضور کی باتوں کو مانتا ہے، جب حضور کے پیچھے چلتا ہے، پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آؤ سناؤں تمہیں.
کیا ہوتا ہے؟ خیبر سب نے سنا ہے، خیبر ہر کسی نے سنا ہے، کئی دن ہو گئے خیبر کا قلعہ کا محاصرہ کرے ہوئے مسلمان کوششیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، ابو بکر حملہ کرنا، حضرت ابو بکر نے حملہ کیا مگر فتح نہیں ہوا۔ اگلے دن حضرت عمر کو جھنڈا دیا گیا، عمر قلعے کو فتح کرنا مگر قلعہ فتح نہیں ہوا۔ کئی دن مسلسل گزر گئے، اب صحابہ سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کھڑے ہیں، تمام صحابہ کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، وہ محفل کتنی پیاری محفل ہوگی، کیا نورانی محفل ہوگی، کیا محفل ہوگی وہ کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب خدمت میں تھے ان کی بو بکر عمر عثمان علی، جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان علی، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اب حضور فرماتے ہیں کل کو جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی ہے۔ اب ہر دل پریشان ہے، ہر دل میں اضطراب ہے، تمنا ہے، خواہش ہے، کل جھنڈا دیکھیں گے کس کے پاس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جھنڈا جس کے ہاتھ میں فتح ہے، اس کے ہاتھ میں کامیابی، اس کے ہاتھ میں۔ حضور نے فرما دیا، حضور نے فرما دیا کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی ہے، کامیابی اور کامرانی رکھی ہے۔ اب ہر صحابہ بے چین ہے، بے قرار ہے، نیند نہیں آ رہی، آنکھوں سے نیند اڑ گئی، رات بھر کروٹیں بدلتے بدلتے گزر رہی ہے، مرغ بسمل کی طرح دل تڑپ رہا ہے۔ صبح اٹھیں گے دیکھیں گے کہ بھائی سرکار کس کو جھنڈا دیتے ہیں، کاش ہمارے نصیب چمک جائے، کاش ہمارے مقدر میں یہ سعادت آ جائے، کاش جھنڈا ہمیں مل جائے، کاش لوا ہمیں مل جائے۔ صبح ہوئی، صبح سونے کے بعد تمام صحابہ جو موجود تھے سب آ کر کھڑے ہو گئے، سب دست دست کھڑے ہیں کہ سرکار کی نظر رحمت اٹھے، کس کا انتخاب ہوتا ہے دیکھیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں این علی، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے۔ کسی نے کہا سرکار آنکھیں آ رہی ہیں، آنکھیں آ رہی ہیں، آنکھیں آ رہی ہیں۔ حضرت علی کو بلایا گیا، سرکار نے لعاب دہن لگا دیا۔ کیا لگایا؟ حضور کا خون کی بات، حضرت علی کی آنکھوں پہ لگا دیا، آنکھیں صحیح ہو گئی اور ایسی ہو گئی جیسے کبھی دکھی نہیں تھی۔ المختصر سرکار علی نکلے، مرحب جو خیبر کے قلعے کا جو جرنیل تھا، جو کمانڈر تھا، یہودیوں کا سب سے بڑا سپاہی، جس کے بارے میں آتا ہے کہ 1000 بہادر جنگجو سپاہیوں کا مقابلہ اکیلا کرتا تھا۔ 1000 بہادر سپاہیوں کا مقابلہ مرحب تنے تنہا کرتا تھا۔ بڑا دلیر شجاع بہادر جس پر یہودی ناز کرتے تھے، گھمنڈ تھا یہودیوں کا، ناز تھا یہودیوں کا، تکبر تھا یہودیوں کا۔ مرحب صرف ایک انسان نہیں تھا، یہودیوں کا گھمنڈ تھا، تکبر تھا کہ اس سے لڑنا، اس کے مقابل میں آنا عام انسان کی بات نہیں ہے۔ جب مولا کائنات آئے، جب حضرت علی اس کے مقابلے پر آئے ہیں، جب مولا علی اس کے مقابلے پر آئے ہیں تو مرحب نے دیکھا اور دیکھ کر کہا ہے کہ میرے مقابلے میں کسی بہادر کو بھیجو، میں اس سے نہیں لڑوں گا۔ جناب مولا کائنات نے پکارا، تو جانتا میں کون ہوں؟ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو پلٹ پلٹ کر وار کرتا ہے، جو اپنے حریف کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ میرے مقابلے میں آ، میرے سامنے آ۔ جب حضرت علی نے اسے للکارا ہے، حیدر ہوں میں حیدر، اور حیدر چیر پھاڑ دیتا ہے اپنے حریف کو، اپنے دشمن کو، اپنے حریف کو نگل جاتا ہے، چیر پھاڑ دیتا ہے، اس کا ریشہ اشارہ کر دیتا ہے، میرے مقابلے میں آ۔ مرحب کو دعویٰ گیا، کودہ، حضرت علی کے اوپر وار کیا۔ جناب علی نے بڑی ہی چالاکی اور مستعدی کے ساتھ اس وار کو کاٹا اور پلٹ پلٹ جو اس پر وار کیا ہے تو جناب مولا کائنات کا وار تھا یا عذاب الہی کی بلائے عظیم کی۔ مرحب کٹا چلا گیا، دو حصوں میں یوں بٹ گیا جیسے کوئی معمولی گاجر مولی کھیرا ہوا۔
حضرت علی کا وار سر پر مارا، مغفر کٹی، پوشاک کٹی، زین کٹی اور سر سے پاؤں تک مرہم کٹتا چلا گیا۔ حضرت علی نے خیبر کا دروازہ اٹھایا۔ ایک وقت ایسا آیا جب لڑتے لڑتے آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی اور آپ نے خیبر کا دروازہ اٹھایا اور اس کو اپنے ڈھال کی شکل میں، ڈھال آگے جیسے رکھ کر لڑتے ہیں نا، تو وہ خیبر کا دروازہ آگے کر کے لڑ رہے۔ کسی نے کیا ہی خوب لکھا تھا کہ اس طرح چلتی تھی رن میں تیرے شیر کردگار، ہر طرف سے اشقیا میں الاماکی کی پکار، کر چکا جب ڈھیر مرہر کو شہ دلدل سوار، آ رہی تھی یہ صدا دیواروں در سے بار بار، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی یا سیف الا ذوالفقار۔ زندہ باد زندہ باد یا علی یا علی، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ جب حضرت علی نے اس خیبر کے دروازے کو کھڑا ہے اور اس کو لے کر آگے بڑھے ہیں، جنگ ختم ہوئی، مسلمانوں کو کامیابی ملی، مسلمانوں کو فتح ملی اور دروازہ ایک طرف پڑا ہوا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب دروازہ ہٹایا گیا، سرکایا گیا، تو جو علی دروازے کو ڈھال کی طرح استعمال کر رہے تھے، 40 صحابہ مل کر اس دروازے کو ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، تو ہٹانے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ یہ ہے محمد عربی کے غلاموں کا اثر، یہ ہے حضور کے وفاداروں کا اثر، یہ ہے حضور سے عشق کرنے والوں کا مقام۔ اے مسلمانوں، زیادہ کچھ نہیں، بس جو آپ نے سنا اس پر عمل کریں، اصلاح احوال بھی ہو، اصلاح فکر بھی ہو، اصلاح عقائد بھی ہو، کیونکہ جس کا عقیدہ درست نہیں اس کے اعمال کتنے بھی اچھے ہوں، جب عقیدہ درست نہیں تو اس کا لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اتفاق ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں متحد ہونا چاہیے، ہم دعوت دیتے ہیں اتحاد کی، اتفاق کی، متحد ہونے کی۔ علامہ اقبال نے تو بہت پہلے کہا تھا، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہے، سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو ہم کہتے ہیں اتفاق ضروری ہے، اتحاد ضروری ہے، مگر جو اتحاد تم کرنا چاہتے ہو وہ اتحاد نہیں، جو اتفاق تم کرنا چاہتے ہو اتفاق نہیں۔ تم عقائد کو بگاڑ کر اعمال پر اتفاق کرنا چاہتے ہو، ہم عقائد پر اتفاق کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر تمہارے عمل تھوڑے بہت گڑبڑ بھی ہیں، عقیدہ درست ہے، تو انشاءاللہ اس عقیدے کی بنیاد پر تم بخشے جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے۔ اگر صرف داڑھی ٹوپی کے نام پر، کرتے پاجامے کے نام پر، ٹوپی کے نام پر اگر اتفاق ہوتا، اتحاد ہوتا، تو مجھے بتاؤ کیا کربلا کی جنگ کبھی ہوتی؟ اگر داڑھی ٹوپی نماز کے نام پر اتفاق ہوتا تو مجھے بتاؤ کربلا کبھی وقوع ہوتی؟ کیا کربلا میں نمازی نہیں تھے؟ کیا یزیدیوں میں داڑھی ٹوپی والے نہیں تھے؟ ارے کربلا تو بات کی بات ہے، اگر صرف داڑھی ٹوپی پر لباس کے اوپر اتفاق ہوتا تو جنگ بدر جب ہوئی نا تو اس وقت کے کفار پینٹ شرٹ اور کوٹ میں نہیں آئے تھے، ان کے جسموں پر بھی ایبے تھے، وہ بھی سر پر پگڑیاں باندھتے تھے، ان کے چہروں پر بھی داڑیاں تھیں۔ پتہ کیا چلا؟ اتفاق لباس کی بنیاد پر کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اتفاق و اتحاد ہو سکتا ہے تو محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنا پر ہو سکتا ہے، حضور کے عشق کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ تبھی تو شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے لوہو
ہم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور صدر اللہ فاضل، اصلاح معاشرہ کانفرنس. واہ ہم آج بھی اتفاق و اتحاد اپنی باہیں پھیلا کر تمہارا خیر مقدم کرتے ہیں. شرط وہی ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو حضور سے سچی اچھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کے طریقے پر، حضور کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ واعظ و نصیحت ہم نے سنی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو مولا اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.